بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 11واں سال 11 ہجری، جیش اسامہ۔ اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ بھی ہے۔ یہ سب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ 26 صفر 11 ہجری، دوشنبہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور دوسرے دن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس فوج کا امیر لشکر مقرر کیا۔ تم اپنے باپ کی شہادت گاہ مقام ابنا میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ باوجود یہ کہ مزاج اقدس ناساز تھا، مگر اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا، اغزو بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ۔ اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت بریدہ بن الحدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنایا اور مدینہ سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پورا لشکر جمع ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہو جانے کا حکم دیا۔ بعض لوگوں پر یہ شاک گزرا کہ ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر و عمائد موجود ہیں، ایک نوعمر لڑکا جس کی عمر 20 برس سے زائد نہیں، کس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتراض کی خبر ملی تو آپ کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، اور آپ نے علالت کے باوجود سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر منبر پر ایک خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی طعنہ زنی کی تھی، حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ زید بن حارثہ سپہ سالار ہونے کے لائق تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ اس کا باپ میرے محبوب ترین اصحاب میں سے تھا۔ لہذا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے، اور آپ کی علالت میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم نبوی کی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے آپ، اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مگر ضعف کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے۔ بار بار دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو کوچ کرنے کا اعلان بھی فرما دیا۔ اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کے آپ کی والدہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرستادہ آدمی پہنچا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نزاع کی حالت میں ہیں۔ یہ ہوش ربا خبر سن کر حضرت اسامہ و حضرت عمر و حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ فوراً ہی مدینہ آئے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سکرات کے عالم میں ہیں اور اسی دن دوپہر کو یا سپہر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا، مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود ربیع الاخر کی آخری تاریخوں میں اس لشکر کو روانہ فرمایا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابنا میں تشریف لے گئے اور وہاں بہت ہی خون ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو قتل کیا اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ آنے والی ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا واقعہ آپ سنیں گے۔